انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، یہ مہینہ غوث پاک محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بنی اسرائیل کے عظیم ولی کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن سے کرامات ثابت کرنے کی کہ آج کل بہت سے نوجوان آ کر یہ پوچھتے ہیں کیا ایسی کرامت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ لوگ آج اس طرح کے ہیں کہ باقاعدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا مذاق بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی اور بڑی بڑی کرامتوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں انہوں نے حالانکہ کئی کرامتیں پڑھی ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کی، اور یہ تو سب سے محبوب نبی کے اولیاء ہیں، ان کی امت کے محبوب اللہ کے بندے ہیں، ان کی کرامات کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے آپ کے وقت کے ایک ولی کا ذکر ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت لانے کا حکم دیا تو جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور قرآن پورا ذکر کر رہا ہے، سورہ نمل کے اندر اس پورے واقعے ایک ایک بات کا ذکر قرآن نے خود کیا۔ تو جن کھڑا ہوا اس نے کہا حضور آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے، ملک سبا کہاں تھا اور آپ کہاں تشریف فرما دیں؟ فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا حضور قرآن جو آیت مبارک میں نے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پورے واقعے کو نقل کر رہا ہے اور ایسا ہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ آپ کے سامنے تھا، آپ نے صرف نظر نیچے کی بلقیس کا تخت سامنے تھا، پوچھا لے آئے، اور یہ کیسے لائے؟ تو جملہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا من فضل رب، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا تو امت مسلمہ کے لیے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ یہ امت مسلمہ وہ ہے، سب پر ہم نے اپنے فضل کی، لیکن امت مسلمہ وہ ہے کہ اے محبوب میں نے ان پر فضل کبیر کیا ہے، سب سے بڑا فضل کیا ہے۔ تو اب اس امت کے اولیاء کا حال کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علمی بھی بہت اعلیٰ تھا، آپ مفسر بھی تھے، اپنے وقت کے ہر چیز میں امام تھے، علوم کی حالت میں بھی اور باطنی علوم کی حالت میں بھی آپ سب کے امام ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے دور کے بہت بڑے مفسر ہیں، محقق ہیں، ہر علوم پر مہارت رکھتے تھے اور تفاسیر کئی تفاسیر جانتے تھے، اور 1,00,000 احادیث آپ کو سند کے ساتھ یاد تھی۔ فرماتے ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے میں گئے اور جا کر بیٹھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری کے جہاں وہاں پر جو ہے قاری نے قرآن کی تلاوت کی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن نے جو آیت پڑھی اس کی ایک تفسیر بیان کی، اور جس طرح وہ تفسیر آئی وہ بھی بیان کیا، اقوال بھی ذکر کیے، دوسری تفسیر بیان کی۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دوسرے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھتے رہے کہ آپ نے پڑھی ہے یہ تفسیر؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی حضور غوث پاک نے، تو
پوچھا، کہا یہ میں نے پڑھی ہے۔ 11 تفاسیر ہو گئی اس آیت مبارک کی، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے رہے میں نے پڑھی ہے، اور 11 سے لے کر 40 تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے نہیں پڑھی۔ وہ کمال علوم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی، جو ہم واقعہ سنتے ہیں نا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو گھر سے بھیجا تھا علوم حاصل کرنے کے لیے، تو جب وہ علوم حاصل ہوئے نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی درس نہیں دیا کرتے تھے، مدرسہ نہیں کھولا تھا، مجمع نہیں لگاتے تھے، بس اسی سوچ میں تھے کہ اتنے فصیح و بلیغ ہیں آگے لوگ، ایسی عربی بولتے ہیں میں کیسے ان کو درس دوں گا۔ فرماتے ہیں اسی سوچ میں تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب سوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار عطا فرمایا، کہا کہ آپ درس نہیں دیتے، آپ بیان نہیں کرتے، کہا حضور، عرض کی حضور میں کیسے بیان کروں گا، یہاں کے لوگ تو بڑے فصیح و بلیغ ہیں، بڑے با کمال لوگ ہیں، تو کیسے میں درس دوں؟ تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غوث پاک، اے میرے محبوب عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دعا میں دہن ڈالا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں دوسرا روز آیا، دوسری رات کو سویا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹے تم تو میری آل میں سے ہو، فرمایا اپنا منہ کھولو، اور آپ نے 6 مرتبہ دعا میں دہن ڈالا۔ عرض کی حضور آقا نے تو کل 7 مرتبہ دعا میں دہن عطا فرمایا تھا، آپ نے 6 مرتبہ، تو فرمایا میں اپنی آقا سے آگے تھوڑی بڑھ سکتا ہوں۔ اللہ، وہ میرے آقا کی شان تھی اور یہ میری طرف سے ہے، ہم آقا کے برابر نہیں ہیں۔ تو خواب میں بھی صحابہ کرام اللہ کے محبوب جب آتے ہیں تو ادب کا کس قدر خیال کرتے ہیں، یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد درس کا معاملہ شروع ہوا۔ ہم کرامتیں سنتے ہیں، علوم کا معاملہ بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں درس کا معاملہ کیسے شروع ہوا، ایک چھوٹی سی مسجد میں نے جگہ بنائی، وہاں میں نے درس شروع کیا، پھر اس کے بعد لوگ بڑھے تو جامع مسجد کی طرف آنا پڑا، جامع مسجد میں جب آیا اور اس میں اور زیادہ لوگ بڑھے تو پھر اس کے بعد ایک صحرا میں جگہیں بن گئی، خانقاہ طرح کی جو ہے پوری جگہ بن گئی۔ فرماتے ہیں پھر وہاں پر یہ معاملہ ہوا، علماء لکھتے ہیں کہ 70 ہزار لوگ تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت کے جتنے مدارس تھے وہ تمام کے تمام بند کر دیے گئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ کھل چکا ہے، کیونکہ علوم کے ماہر تھے۔ اور فرماتے ہیں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درس کا آغاز کرتے تھے، بیان فرمانا شروع کرتے تھے، تو ہزاروں علماء کا مجمع نیچے ہوتا تھا جو آپ کی باتوں کو نوٹ کیا کرتا تھا اور اس علوم کو لکھا کرتے تھے۔ یہ کمال تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک اور کمال آپ کے درس کا یہ ہوتا تھا کہ جس طرح پہلا شخص سنتا تھا آپ کی آواز کو، سن رہا ہوں اسپیکر کے معاملات نہیں تھے، مائک وغیرہ سسٹم یہ نہیں تھے، لیکن آپ کی شان تھی، کرامت تھی، کمال تھا، جس طرح علوم حاصل کیا تھا اس کا فیضان تھا کہ جس طرح پہلا شخص سنتا تھا اسی طرح آخر والا شخص بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ علوم آپ پڑھا رہے تھے کہ بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کی طرف نظر کی، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کی یا مولا اگر یہ لوگ میں نے اپنے لیے بلائے ہیں نا تو پھر یہ بارش ہوتی رہے، پھر یہ چلتی رہے، اللہ اکبر، اور یہ لوگ چلے جائیں۔ فرماتے ہیں علماء کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد پورے بغداد میں بارش ہوتی رہی لیکن اس مجمع پر بارش کا ایک قطرہ نہ بہا۔ یہ کمال تھا آپ کے علم پڑھانے کے معاملات کا۔ تو یہ فیضان ہے رسول اللہ سے پاک رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ساری زندگی جو ہے علوم پڑھانے اور پڑھنے میں لگا دی اور لوگ آپ کے پاس مسائل بھی پوچھنے آتے ہیں، بڑے بڑے مسئلوں کے حل بھی آپ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کئی لوگ آئے اور عرض کرنے لگے حضور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں؟ تو فرمایا کہ مجھے اس وقت 50 سال ہو گئے پڑھنے پڑھانے میں، لیکن میں نے اسی بات کو سب سے زیادہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوتا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانے سے ہوتا ہے،
यानी रूहानी बातें भी आप सिखाया करते थे, इल्मी बातें भी आप सिखाया करते थे। करामात का ज़हूर आपकी हर हर अमल से होता था। ये कमाल था हुजूर वासिफ़ात रज़ियल्लाहु ताला। और उलमा फरमाते हैं जो नाम लेवा है हुजूर वासिफ़ात रज़ियल्लाहु ताला का, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया में भी मामलात आसान फरमाएगा और उस आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर वासिफ़ात रज़ियल्लाहु ताला के नाम से ही उनको बुलाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर वासिफ़ात रज़ियल्लाहु ताला का हम सबको फैज़ान अता फरमाए और आपका इश्क अता फरमाए और औलिया किराम की शान को समझकर अल्लाह तबारक व तआला उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए।